دین اسلام کو ماننے والے کو حنفی، حنبلی، شافعی نہیں بولتے، اس کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ کیا یہ سب کا مسلمان سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، سوچیے آپ ہم اپنے آپ کو کیا کہلانا پسند کرتے ہیں؟ ہم مسلمان یا مسلمان سے ہٹ کے اور کوئی چیز؟ مسلمان یا مسلمان سے ہٹ کے اور کوئی چیز؟ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں آپس میں لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اذیت اختیار کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ہم لوگ بولتے رہے خان خان ایک، پٹھان پٹھان ایک، عرب عرب ایک، سید سید ایک، سنی سنی ایک۔ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کیا یہ سب نام اسلام سے بڑھ کے ہو گئے؟ مسلمان، پھر مسلمان کیا جائے گا بھائی؟ یہ سید بھی ہو گئے، یہ ملا بھی ہو گئے، یہ مرزا بھی ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ بتاؤ ہم میں کہ مسلمان کا کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم سارے مسلمان ایک ہیں؟ چونکہ ہم سب مانتے ہیں اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی جہالت ہے، کوئی بھی کر رہا ہو جہالت نہیں۔ کیسے؟ اللہ کے گھروں پہ ہم لوگ مسلک کی دادا گیری کرتے ہیں۔ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ مسجد اللہ کا گھر، کسی کی اجازت داری نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ چلیے اب مسجدوں پہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ مسجد صحابہ، اس کے نیچے لکھتے ہیں یہاں پر تبلیغیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، وہابیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں مسجدوں کو۔ پھر لکھتے ہیں مسجد حنظلہ صحابی کا، اس کے اندر لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ پھر مسجد کا نام لکھتے ہیں مسجد کوثر، سائڈ میں لکھ جاتے اہل حدیث۔ پھر آگے لکھتے ہیں اپنے اپنے مسلک کے نام۔ کیوں بھائی؟ مسلمان کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے بند کرایا۔ ایک کام کرو نا، مسلک ہمارا ہے نا، اللہ کا نہیں بنا ہے، اللہ کا تو دین ہے، مسلک ہمارا ہے، ہم بنا لیے، یہ کام ہمارے گھروں پہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں پر ہمارے گھر کے اوپر ہاتھ من فضل ربی وغیرہ لکھتے ہیں، اس کے نیچے ایک تختی بھی لگاؤ، یہ گھر عبدالرحیم خرم کا ہے، نیچے لکھو میں کون سے مسلم، میں حنفی ہوں، کوئی مجھ سے ملاقات نہ کرے۔ تو لکھتے کیا لکھتے؟ کسی گھر پہ ایک تختی بتاؤ، ایک تختی بتاؤ، ایک تختی بس ہے نہیں۔ چلیے عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہ لکھنا رہا تو تجارت میں لکھو، اپنے ہوٹل میں لکھو، کیا بولتے ہیں شاہین ہوٹل، یہاں پر سنیوں کے علاوہ کسی کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، یہ ہوٹل کے اوپر لکھو۔ وکٹوریا ہوٹل، یہ ہوٹل وہابیوں کی ہے، وہابیوں کے علاوہ کسی کو چائے نہیں دی جاتی۔ مگر تجارت کے معاملے میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، سب کاروبار کرنے ایک جگہ آئے اور دین کا کام سننے کے لیے بدماشی ہماری۔ اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اللہ کے گھروں کو ہم نے دروازے بند کر کے رکھ دیا ہے، اللہ کے دروازوں کو کھولو۔ یہ سینے ہمارے تنگ ہو گئے، اسلام کی بنیاد پر یہ سینوں کو کھولو۔ معزز حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کیا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھ لیے تو ہم حقیقی معنوں میں پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھے تو یہ بات کی غریب ہوگی، میں مسلمان اسی لیے ہوں کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرا نام مسلمانوں کی طرح ہے، میں مسلمان اسی لیے ہوں کہ میرا خاندان اور قبیلہ مسلمان ہے۔ اور ایسے مسلمان کی اسلام میں کوئی تعریف اور کوئی وقت نہیں ہے۔ آج کے اس خطبے کے ذریعے سے ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے کل 48 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی تعریف اور مسلمان کی پہچان بتایا ہے۔ مسلمان کی تعریف اور مسلمان کی پہچان بتایا ہے۔ مسلمان کے معنی جو اہل لغات نے کیے ہیں وہ اس طریقے سے کہ
والے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام پسند کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایسے آدمی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اس کی یہ تعریف ہے کہ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی تعریف پہلے آپ غور سے سنیں اور بعد میں اپنے معاملات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان اسلام میں داخل ہونے والا اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کوئی تیسرے کی اطاعت نہیں، دو ہی اطاعت ہے، ایک اللہ کی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور جن لوگوں نے ان انبیاء اور رسول پر ایمان لے کر آئے، ان کے پیروکاروں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول کیے، اسی لیے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے اور حضرت عیسیٰ یہ بھی مسلمان تھے۔ یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب ایسے نہیں کہ مسلمان خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امت محمدیہ کو کہا جاتا ہے، کہ عیسائیوں کو کیا کہیں گے؟ عیسائیوں کو کیا کہا جائے گا؟ وہ بھی مسلمان۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو نوحی کہا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو موسوی کہا جائے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو ابراہیمی کہا جائے، اسحاق علیہ السلام کے ماننے والوں کو اسحاقی کہا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو مسلمان کہا جو حضرت عیسیٰ کی دعوت پر ایمان لائیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اپنے نبیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، تو ان سب کو مسلمان کہہ دیا۔ مسلمان دراصل فرمانبردار کو کہتے ہیں اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ مسلمان دین اسلام کو اختیار کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کی جماعت ہے مسلمون یا مسلمین، عورتوں کے لیے مسلمہ یا مسلمات کہا جاتا ہے، اور دونوں بھی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تعریف تھی مسلمان کی جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کی تھوڑی سی گہرائی میں ہم جانے کی کوشش کریں گے، اس تعریف کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان کے معنی فرمانبردار۔ کیسے فرمانبردار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان اور ان کی صفت میں بیان کرواتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اے ابراہیم فرما بردار بن جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، تیرا فرما بردار بن گیا۔ فرما بردار کس کے بنے؟ اللہ، کیونکہ فرما برداری کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کو آزمانے کے لیے مختلف آزمائشیں ان کے سامنے رکھی۔ کبھی ہجرت کرنے کا حکم دیا، آگ میں کود جانے کا حکم دیا، آگ میں ڈال دیا گیا، یا آگ میں کود گئے، آگ میں ڈال دیے گئے۔ بیٹے کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا، بیٹے کو دعا کرنے تیار ہو گئے۔ کعبۃ اللہ شریف کو بنانے کا حکم دیا، کعبۃ اللہ کو بنا دیے۔ یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا نتیجہ ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا مسلمان۔ چلیے دوسری بات، اس کی تعریف میں جو بات کہی گئی کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے تو نوح ہی نہیں کہتے، وہ بھی مسلمان تھا، کیونکہ ان پر ایمان لے کر آیا۔ جو ایمان لے کر آیا وہ
جو بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسلمان چاہیے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں گا، اگرچہ کہ وہ سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم لوگ مسلمان کم ہیں لیکن فرقوں میں زیادہ بٹے ہوئے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کو ماننے والے کو حنفی کہا جاتا ہے، امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے، امام احمد کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ اور بھی فرقے ہیں اسلام میں، جیسے امام داؤد کو ماننے والوں کو داؤدی کہا جاتا ہے، فرقے اشاعرہ ہیں، فرقے ظاہریہ ہیں، ان کی نسبت انہی کی طرف ہے۔ لیکن میرے بھائی ابھی تاریخ میں ہم نے کیا سنا؟ دین اسلام کو ماننے والے کو حنفی، حنبلی، شافعی نہیں بولتے، اس کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ کیا یہ سب لوگ مسلمان سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، سوچیے آپ، ایک بھونڈی اصطلاح ہمارے پاس وضع کی گئی اور لوگوں کی نادانی کی وجہ سے یہ اصطلاح عام ہو گئی۔ کیا ہے؟ نہیں بھائی ہم تو ابو حنیفہ کا ماننے والے ہیں لہذا ہم مقلد ہیں ابو حنیفہ کے، ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں، ہم مقلد ہیں امام شافعی کے، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، وہ ہے مقلد ہیں۔ میں ایک اچھی بات آپ کو سمجھاتا ہوں معزز حاضرین، ہم سب مقلد نہیں ہیں، کوئی بھی مسلمان مقلد نہیں۔ ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت اور مطیع اور فرمانبردار ہے۔ اطاعت، ہم اطاعت کرتے، تقلید کے معنی کیا ہے؟ آپ لغت کو اٹھائیے، ڈکشنری کو اٹھائیے، کسی کی مت سنیے، آپ کریے تحقیق، چونکہ جنت آپ کی ہے، جہنم آپ کی ہے۔ میں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، نہ میں آپ کو جہنم میں لے جا سکتا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں تم کو علم دیا تھا کیا کرے؟ پورا مسلمان ہم مطیع اور فرمانبردار ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نام ہے اسلام اور سب سے بہترین نام ہے مسلمان، اس سے اچھا کوئی نام روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ چلیے تقلید کے معنی کیا ہے؟ تقلید کے معنی ہے ایک شخص معین کی بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام ہے تقلید، اور ہم کسی بھی شخص معین کی بغیر دلیل کے تقلید نہیں کرتے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، یا تو اللہ کی کتاب کی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بار بار بولتے ہیں کوئی اللہ کی کتاب آیت ہے اور یہ اللہ کے نبی کی سنت حدیث ہے، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کہا، فلاں حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کہا، تو پھر مسلمان مقلد نہیں ہوا، مسلمان متبع ہوا۔ ہم سب متبع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ باتوں کو ذرا غور کریں، ورنہ امت فرقہ بندیوں میں بٹ کر ہلاکت اور تباہی کے آخری دہانے پر پہنچنے کے قریب ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کی چند دلائل سے یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سارے انبیاء مسلمان تھے، ان کا دوسرا کوئی بھی نام نہیں تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے مسلمان تھے، اپنی زبانوں سے انہوں نے قبول کیا ہم مسلمان ہیں۔ اب بات یہاں سے شروع کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سورہ آل عمران آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، وَلَا نَصْرَانِيًّا، اور وہ نصرانی یعنی عیسائی بھی نہیں تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے مسلمان تھے۔ حنیفہ مسلمہ، پکے مسلمان۔ حضرت ابراہیم کے ہو گیا ہم تو مسلمان بولے تو پھر ہم مسلمان سے ہٹ کے ہو گئے کیا؟ جبکہ اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں، زیادہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم ملت ابراہیمی کا پیروکار مسلمان ہو گیا تو حضرت ابراہیم مسلمان ہو گئے۔ سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 101 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ
اے میرے اللہ تو ہی میرا ولی، ذمہ دار، کارساز ہے، پالنہار ہے، پھر دنیا کے اندر والآخرہ اور آخرت کے اندر، توفنی مسلمن، مسلمان کی حالت میں مجھ کو موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھ کو صالحین میں میرا شمار فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ توفنی مسلمن، مجھ کو مسلمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اسلام کو پیش کیا، اپنی مسلمانیت کو پیش کیا، دوسرا کوئی لفظ نہیں بولے، یہ نہیں بولے اے اللہ میں اسرائیلی ہوں چونکہ میرے باپ یعقوب اسرائیلی ہے، نہیں بولے کہ میں مسلمان چونکہ میرا باپ مسلمان ہے، میں مسلمان چوں میرے آبا و اجداد ابراہیم خلیل اللہ مسلمان تھے، لہذا میں بھی مسلمان ہوں۔ اے اللہ مسلمان کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھ کو صالحین میں شمار فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک مقام پر تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کا ایک فائدہ بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، ولا تموتن، اور تم نہیں مرو گے مگر الا وانتم مسلمون، جبھی بھی مرو گے تو مسلمان کی حالت کے اندر مرو گے۔ دیکھیں مسلمان کی اہمیت ہے، ہم سانس لیں تب بھی اسلام، تب ہم مر جائیں تب بھی مسلمان۔ کوئی اور حالت میں ہم مرنا چاہیں گے؟ مسلمان کی حالت میں موت آئی، مسلمان کی حالت میں دین پہ رہیں گے، مسلمان ہونے کی توفیق پر اللہ کی شکر گزاری بجا لائیں گے، چونکہ مسلمان سارے انبیاء مسلمان تھے، ان کا ایک ہی نام تھا، وہ کیا تھا؟ مسلمان۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو نقل فرمایا، وہ دعا کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو مسلمان بنا دے اور مسلمان تیرا فرمانبردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں امتا مسلمتا لک، تیرے فرمانبردار مسلمانوں کا گروہ بنا دے، وارنا مناسکنا، اے اللہ تو اس کے مناسک ہم کو سکھا دے، وتب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے 2 مرتبہ حضرت ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹے کو، مسلمین یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا اے اللہ مجھ کو، میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو مسلمان بنا، اور ان کے بعد جو نسل چلے گی اس نسل کو مسلمانوں کا گروہ بنا، کوئی اور گروہ نہیں بنے، یہ نہیں بنے عیسائیوں کا گروہ بنا، یہ نہیں بنے اسرائیلیوں کا گروہ بنا، یا ذات پات کی بات یا مناہج کی بات حضرت ابراہیم نے نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے مسلمانیت کی بات کیا، ایک مسلمان بنا دے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے ان کی نسل میں نبوت کو محفوظ رکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں بھیجے، کسی اور نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بھیجا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ایک وصیت کو پیش کیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو اس بات کی نصیحت کیا، اور اس کے بعد یہ نصیحت حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا، یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو پیدا فرمایا، ایک دین کو پسند فرمایا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین کو منتخب فرمایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک تم اس دین پر قائم رہو گے تو مسلمان کی حالت میں تم مرو گے۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ دین اللہ نے کون سا دین پسند فرمایا؟ اللہ نے کون سا دین پسند فرمایا؟ یہ بھی بات سن لیا۔ اللہ
ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کام انجام دیتا ہے، دوسرے مذہبوں کے کام انجام دیتا ہے، فلن یقبل منہ، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والے نہیں ہے. تو دین کیا ہے؟ اسلام. ہمارا دین اسلام ہے. چلیے ہم سب مر جائیں گے، مر کے قبر میں چلے جائیں گے، دفن کرنے والے ہمارے ساتھی ہم کو مٹی میں ملا دیں گے، مغفرت کی دعا کر دیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اب ہمارا اور فرشتوں کا ہی تعلق باقی رہ جائے گا. دو فرشتے فوراً آئیں گے قبر میں اور آ کر سوال کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ دین کے بارے میں ہوگا بھائیو، دین کے بارے میں سوال. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ چلیے ایک اور اصطلاح بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عموماً ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، ایک بہت غلط بات سکھاتے ہیں، غیر اصولی بات سکھاتے ہیں ہم لوگ بچوں کو. کیسے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے بولتے ہیں. ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام. مذہب اور دین میں تھوڑا فرق ہے. دین آسمانوں سے آتا ہے اور مذہب زمین پر انسان بناتا ہے. دین اللہ کا اصول ہوتا ہے اور مذہب بندوں کا اصول ہوتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اس دین کے اندر ذرے برابر کمی اور زیادتی ہرگز نہیں کی جا سکتی. مذاہب میں تبدیل آ سکتی. مذہب ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، سکھ مت مذہب ہے، کمیونزم مذہب ہے، سوشلزم مذہب ہے، مارکسزم مذہب ہے. لیکن دین اسلام مذہب نہیں ہوتا، چونکہ جب تک اللہ آسمانوں سے جبرائیل کو نبیوں پر نہیں بھیجا، دین کی بات زمین پر ہرگز نہیں ہے. اس لیے ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. یہ بات بچوں کو سکھاؤ. ہم بڑے غلطیاں کرتے ہیں بچوں کو سکھانے میں. نہیں، ہم تو ہمارا مذہب نہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے. اگر مذہب رہتا، اسی لیے بعض غیر مسلم لوگ چند سال پہلے ایک اصطلاح کو عام کرے. اسلام کو وہ لوگ کیا بولتے تھے معلوم؟ محمد اللہ بولتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. یہ غلط فہمی تھی. ہمارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا دین بھی نہیں تھا. ہمارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرے برابر کمی اور بیشی کی. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا دین رہتا تو جب چاہے جب اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی تھی نا. چلیے ایک دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ دین اور مذہب کی بات بھی آپ سمجھ کے جائیے. دین کے معاملے میں کسی نبی کی کبھی بھی نہیں تھی. دین کے معاملے میں جب بھی نبیوں کو مسئلے پیش آئے تو نبیوں نے اللہ کا رخ کیا دین کی بات کی. جب اللہ کا حکم آ گیا تو نبیوں نے لوگوں کو سکھایا، دیکھو ابھی ابھی تمہارا دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیسے؟ ایک بات، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میرا شوہر اس کو کہتا ہے کہ اب میں اس کے لیے ماں بن گئی. اس واقعے سے پہلے طلاق کا حکم نہیں تھا. اگر کوئی آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں ہوتی تو وہ آدمی کیا کر دیتا؟ اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دیتا، تو میرے لیے آج سے ماں ہے بولتا. یعنی ماں سے ازواجی رشتہ نہیں ہو سکتا، لہذا تیرے سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. گویا طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا اس زمانے میں. وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے لیے میں نے اپنی جوانی کو نشاور کیا، میں نے اپنی خوبصورتی کو اس آدمی کے لیے جلا لیا، اور آج میں بوڑھی ہو گئی اور میرا پیٹ اس کے لیے پھیل گیا، تو اب یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کے لیے ماں بن گئی. اب آپ میرا فیصلہ فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات بتایا اس عورت نے. دیکھا دین کی بات بتایا. کہا ماں سنو،
تمہارے یہ مسئلے کا حکم اب تک میرے پاس میرے دین میں اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ جملہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دین پرسنل ذاتی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع نہیں کیا، اسی لیے اسلام محمد اللہ نہیں ہوتا، اسلام دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ اس کی ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، روح زمین کا کوئی بھی انسان اس دین کی کسی بات کے اندر کمی اور بیشی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی سے اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ دین کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو میں آپ سے کیا شکایت کروں گی؟ اللہ سے شکایت کروں۔ اپنے ہونٹوں کو اس نے کچھ بڑبڑایا، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے اس عورت کو دین کی بات بتایا۔ دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی بات بتایا۔ بات کیا ہے؟ یہ دین اللہ کا دین۔ اب مذہب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے معنی انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ، اس میں کچھ بھی ہو سکتا، اور ہم انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ بتانے میں صحیح بات ہے، آپ کی بات ہے، یہ حدیث شریفہ برابر ہے اور یہ آیت بھی برابر ہے، لیکن ہم کیا کرنا، ہمارے مسلک میں بات نہیں ہے نہ ہو، گویا یہ کہہ کر ہم دین اسلام کی بات کو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے مذہب کی بات غلط ہو سکتی، منہج کی بات غلط ہو سکتی، دین اسلام کی بات کبھی بھی غلط ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کیا تھی؟ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین تو مقرر فرمایا، جب تک تم اس دین پر عمل کرتے رہو گے تو تمہاری موت اسلام اور مسلمانوں کی حالت میں آئے گی۔ اگر تم اس دین کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری موت اسلام پر نہیں آئے گی، جہالت کے اوپر موت آئے گی۔ یہ وصیت انہوں نے کی تھی۔ چلیے دوسری ایک اور آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں یہودیوں کو ایک حکم دی۔ وہ حکم کیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، اے یہودیوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آئے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ ابراہیم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لے کر آئے، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور دیگر انبیاء پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا ہمارا ایمان ہے، جو کچھ عیسیٰ کو دیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے، وما اوتی النبیون، اور دوسرے نبیوں کو جو دیا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے یہودیوں اب تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اب تم کہو کہ اب ہم مسلمان ہیں۔ آئے معزز حضرین، یہ بات کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں، یہودیوں کو مسلمان بننا ہے، عیسائیوں کو مسلمان بننا ہے۔ اگر یہود اور عیسائی مسلمان نہیں بنیں گے تو ان کے لیے اللہ کے پاس کوئی بچاؤ نہیں ہے، لا محالہ ان کو بننا ہے۔ آج یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو عالمی سطح کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اسی ایک آیت کے پیش نظر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا مسلمان بن جاؤ، وہ بولے کہ ہم مسلمان نہیں بنیں گے۔ یہ بھی جھگڑا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم بنو اسحاق ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور اب جو موجودہ مسلمان ہیں امت محمدیہ کے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اللہ نے تاج نبوت کھینچ کر ہم کو ذلیل کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت دے دیا۔ یہی حسد کے بارے یہودیات پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف فساد مچا رہے ہیں، لیکن ان کو بننا تو ایک ہی چیز ہے، مسلمان ایک ہی چیز ہے، اور ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شریعت کو ختم کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ آیتوں میں آخری آیت جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حوالے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے جب کفر کو محسوس کیا تو ان کو کہا من انصاری الی اللہ، ہے کوئی اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے پیروکار حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ،
اب ہم اپنا احتساب کر کے دیکھیں گے معزز حاضرین، ہم اپنے آپ کو کیا کہلانا پسند کرتے ہیں؟ ہم مسلمان یا مسلمان سے ہٹ کے اور کوئی چیز؟ مسلمان یا مسلمان سے ہٹ کے اور کوئی چیز؟ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں آپس میں لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اذیت اختیار کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ہم لوگ بولتے تھے خان خان ایک، پٹھان پٹھان ایک، عرب عرب ایک، سید سید ایک، سنی سنی ایک۔ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کیا یہ سب نام اسلام سے بڑھ کے ہو گئے؟ مسلمان پھر مسلمان کیا جائے گا بھائی؟ یہ سید بھی ہو گئے، یہ ملا بھی ہو گئے، یہ مرزا بھی ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ بتاؤ ہم میں کہ مسلمان کا کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم سارے مسلمان ایک ہیں؟ چونکہ ہم سب مانتے ہیں اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے 73 کے نام یہ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ یہ انسان کی کیفیت دیکھ کر بولے کہ ہاں یہ ہو جائے گی، ہم کو رکنا چاہیے تھا اس سے، لیکن ہم بھی خوشی خوشی ہو گئے۔ چلیے جب خوشی خوشی ہو گئے 73 فرقوں کے بارے میں آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا پورے 73 فرقوں کا قبلہ الگ الگ ہے کیا؟ پورے 73 فرقوں کا ایک ہی قبلہ؟ پورے 73 فرقوں کے پاس قرآن مجید الگ الگ ہے کیا؟ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، وہی قرآن سب لوگ پڑھتے ہیں، کسی کے قرآن مجید کے اعراب میں کوئی بھی فرق نہیں۔ 73 فرقوں میں کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے کیا؟ سب کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر سب کا ایمان ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو فرقوں میں کیوں بانٹے رکھتے ہیں؟ جب قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر اپنے آپ کو بانٹے کیوں؟ پھر یہ سید سید ایک کیسے، ملا ملا ایک کیسے، مرزا مرزا ایک کیسے؟ یہی جہالت آج ہم سب کو زوال کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ خطبے کا مقصد یہی ہے کہ اس فتنہ پروری کے دور میں مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، قبلے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر۔ لیکن ہم ہی آپس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھو ہم لوگ کیا غلطی کریں معلوم ہے؟ نہیں بھائی، ہم فرقوں میں بڑھ گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہم پھر آج کیا کوشش ہو رہی دین کے نام پر معلوم؟ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے منہج کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ دین غالب آ جائے گا، میں کوشش کروں بھائی یہ صاحب میرے مسلک میں آ جائے، انہوں کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان کے مسلک میں چلے جاؤں، پوری تمنا یہ اور اس کو ہم دین کا نام سمجھ رکھتے ہوئے۔ اور ہماری جہالت کی انتہا ہے، کتنی بڑی جہالت ہے، کوئی بھی کر رہا ہو جہالت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے گھروں پہ ہم لوگ مسلک کی دادا گیری کرتے ہیں۔ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ مسجد اللہ کا گھر، کسی کی اجازت داری نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب مسجدوں پہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے معلوم ہے؟ مسجد صحابہ، اس کے نیچے لکھتے یہاں پر تبلیغیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، وہابیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں مسجدوں کو۔ پھر لکھتے مسجد حنظلہ صحابی کا، اس کے اندر لکھتے اہل سنت والجماعت۔ پھر مسجد کا نام لکھتے مسجد کوثر، سائڈ میں لکھ جاتے اہل حدیث۔ پھر آگے لکھتے اپنے اپنے مسلک کے نام۔ کیوں بھائی؟ مسلمان کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ ایک کام کرو نا، مسلک ہمارا ہے نا، اللہ کا نہیں بنا ہے، اللہ کا تو دین ہے، مسلک ہمارا ہے، ہم بنا لیے، یہ کام ہمارے گھروں پہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں پر ہمارے گھر کے اوپر ہاتھ من فضل ربی وغیرہ لکھتے، اس کے نیچے ایک تختی بھی لگاؤ، یہ گھر عبدالرحیم خرم کا ہے، نیچے لکھو میں کون سے میں حنفی ہوں، کوئی مجھ سے ملاقات نہ کرے۔ کوئی لکھتے کیا لکھتے؟ کسی گھر پہ ایک تختی بتاؤ، ایک
نہیں. چلیے عدل کی بات کرو, انصاف کی بات کرو کہ اب اتنا رہا تو تجارت پر لکھو, اپنے ہوٹل پر لکھو. کیا بول کے شاہین ہوٹل, یہاں پر سنیوں کے علاوہ کسی کو کھانا نہیں کھلایا جاتا, یہ ہوٹل کے اوپر لکھو. وکٹوریا ہوٹل, یہ ہوٹل وہابیوں کی ہے, وہابیوں کے علاوہ کسی کو چائے نہیں دی جاتی. مگر تجارت کے معاملے میں ہم اتنے ہوشیار ہیں, سب کاروبار کرنے ایک جگہ آئے اور دین کا کام سننے کے لیے بدماشی ہماری. اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اللہ کے گھروں کو ہم نے دروازے بند کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کے دروازوں کو کھولو. یہ سینے ہمارے تنگ ہو گئے, اسلام کی بنیاد پر یہ سینوں کو کھولو, ورنہ مسلمان آپس میں اسی طریقے ہے. ہم جس لوگوں سے زیادہ کہہ گزرے ہو گئے, کیا بنیاد ہمارے پاس ذات پات نہیں ہے, ہمارے پاس اتحاد دین کی بنیاد ذات پات نہیں ہے. چلو غیر مسلموں پر ذات پات ہے. ایک بندہ منہ سے پیدا ہوا, انہیں پیرومن بن گیا. ایک بندہ رام سے پیدا ہوا, انہیں ایک ذات کا بن گیا, شوگر بن گیا. ایک بندہ ہاتھ سے پیدا ہوا, اس کو ایک نام دے دیے. ایک بندہ پیر سے پیدا ہوا, اس کو بھی ایک نام دے دیے. ہمارے پاس نہیں ہے, غیر مسلموں کو دیے. لیکن آئیے آج پورے غیر مسلم اسلام کے خلاف ایک ہوئے نہیں. ایک زمانہ تھا کوئی برہمن کی مندر میں جا کے عبادت نہیں کر سکتا تھا, نیچ جات والا, اور کبھی کوئی برہمن نیچ جات والے کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا. لیکن جب وہ لوگ پورے ایک ہو گئے, کیسے آج نیچ جات کا ڈاکٹر بھی رہا تو برہمن جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے علاج کر رہا. وہ سب ایک ہو گئے. اللہ نے مسلمان کو پاک بنایا, مقدس کتاب اللہ نے مسلمان کو دیا, پھر مسلمان کیوں آپس کے اندر اتنا جھگڑا ہوا ہے؟ سوچو میرے بھائیو, اپنی اپنی جگہ سوچو. ایک سوالیہ نشان میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. مسلمان کی کیا صفات ہیں, کیا کیفیتیں ہیں, کیا حقوق ہیں؟ آئندہ خطبات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنا, فرقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے دے, دین اسلام کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ جب تک تو زندہ رہے مسلمان کی حالت میں رہے, جب ہمارا خاتمہ ہو مسلمان کی حالت میں ہو. اللہ ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب کو دین اسلام کی زندگی عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے. الہ العالمین ہماری برائیوں کو تو دور فرما, ہمارے سینوں کی تنگی کو تو ختم فرما, ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا دے, ظالموں کے ظلم سے بچا, یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جو ہمارے دشمن ہیں تو ان کا دشمن بن جا, جو ہمارے دوست ہیں تو ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کو ہلاکت خیر امراض سے تو محفوظ فرما. ہمیں کے جو بیمار ہیں تو صحت عطا فرما. ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. مسلمانوں کو ہلاکت خیر امراض سے اے اللہ تو محفوظ فرما. اے اللہ اجتماعی عذابوں سے تو ہم کو محفوظ فرما. حکومت کی کرسیوں پر ایسے لوگوں کو لا جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں. اے اللہ ظالموں کو, جابروں کو تو ہرگز ہم پر مسلط فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جب ہم قبر میں دفن کر دیے جائیں گے تو ہمارے ساتھ رحمت کرم کا معاملہ فرما. ہر قسم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. ہماری قبروں کو اے اللہ جنت کی کیاری بنا دے, جہنم کی کھڑکیوں کو ہم پر بند فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون